شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور سلامتی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور ہمیشہ ایمان پر سلامت رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آج ہم سورہ اخلاص کی آیت نمبر 3 یعنی لم یلد ولم یولد کو ڈسکس کریں گے کہ اللہ نے یہ کس وقت نازل فرمائی اور کافروں کو کیسا جواب دیا۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ تیسری آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو اللہ کو دنیاوی رشتوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں اللہ کا باپ کون ہے نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا کون ہے نعوذ باللہ، یہ فرما کر کہ کوئی اللہ سے نہیں نکلا اور نہ ہی اللہ کسی سے نکلا ہے، یعنی نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا نہ ہی اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس دور میں جو کفار اور عیسائی تھے وہ فرشتوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ اور حضرت عزرائیل کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے نعوذ باللہ۔ یہ آیت خاص ان لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں خدائی کا یہ تصور تھا کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی جنس ہوتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے تو خداؤں کے بھی باپ بیٹے بیویاں بنائی ہوئی تھیں۔ اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ ہمارے خداؤں کا تو خاندان ہے، ہمارے خداؤں کے وارث ہیں، ہمارے خداؤں کے بیویاں ہیں، ہمارے خداؤں کے بچے ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ انہیں کہ اللہ انسانوں جیسا نہیں، اللہ ان کے خداؤں جیسا نہیں جسے انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشا ہو۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں اور اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی ہم جنس نہیں۔ انسان تو فانی ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ان کے فنا ہو جانے کے بعد ان کی اولاد ان کی نسل کا سلسلہ جاری رکھ سکے۔ جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے ہمارا رب تو ہمیشہ کے لیے ہے، اسے اپنا سلسلہ چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تب سے موجود ہے جب سے حیات کا سلسلہ تھا ہی نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ سوچنا کہ فلاں انسان کا اللہ سے تعلق ہے، فلاں انسان اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر سکتا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے لیکن اسے پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، وہ جسے چاہے زندگی دے جسے چاہے موت دے، سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی اس کے حکم اس کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ خدا کے ساتھ کوئی شراکت دار نہیں، وہ چاہے تو ایک اشارے سے دنیاوی خداؤں کو مٹی کر دے، یہ دنیا اسی کی بنائی ہوئی ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے جیسے چاہے اس دنیا کا نظام بدل دے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں، وہ کسی کو جواب دینے کے قائل نہیں، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ ان دنیاوی رشتوں سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ بلند تر ہے، اس میں کسی کی صفات نہیں پائی جاتی اور نہ ہی اس کی صفات جیسا کوئی اور ہے، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ کوئی اس سے ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات میں ایک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بات پر جتنا ہمیں یقین ہے اس بات پر ہم عمل بھی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ شریک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم بھی ان میں سے ہو جائیں جو کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی وارث ہے، نہیں، شریک کرنا اسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حاجات کے لیے اپنی دعاؤں کے لیے دنیاوی لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا عمل کرنے والا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ یہ آپ کی دعا کو قبول کر سکتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہماری ہر دعا ہمیں صرف اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نہ چاہے تو آپ کی مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا۔
ہمیں صرف اللہ عطا کر سکتا ہے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق نہیں۔ ہمیں صرف اللہ دے سکتا ہے، اس کی بنائی ہوئی مخلوق نہیں۔ ہمیں صرف اللہ سے رجوع کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں واحد ہے، وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی ایسی قدرت نہیں رکھتا کہ آپ کو کسی مشکل سے نکال سکے یا آپ کو کسی مشکل میں ڈال سکے۔ اللہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شراکت دار نہیں۔ اسی لیے اپنے رب سے اپنا رابطہ مضبوط کریں۔ جب آپ کا رابطہ آپ کے رب سے مضبوط ہوگا تو آپ کو دنیاوی سہاروں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان اس بات پر پختہ ہوتا جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی آپ کا مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی ذات کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جو اپنے ہاتھوں سے خداؤں کو بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اللہ نے ان لوگوں میں سے بنایا جو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی سے ہے نہ کوئی اس سے ہے۔ الحمدللہ ہم جتنی بار اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اگر خدا ہمیں بھی ان لوگوں میں سے ہی بنا دیتا جو جہالت میں جی رہے ہیں، جو اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے بتوں کو اپنا خدا مانتے ہیں، تو آپ خود سوچیں ہماری زندگی اور ہماری آخرت کیسی ہوتی۔ تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، یعنی اللہ کی قدرت میں ہے سب کچھ۔ اللہ جو چاہے، جیسا چاہے ویسا ہی کرتا ہے۔ ہمیں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے، ہمیں شرک سے بچنا ہے، ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شرک جیسی بیماری، شرک جیسے گناہ سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ بخیر ہو۔ آمین۔